اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی بندے نے مسئلہ پوچھا، یہ میرے سامنے فتاوی رضویہ شریف پڑھا ہے، اس کی 10ویں جلد ہے اور صفحہ نمبر 105 ہے۔ کسی نے مسئلہ پوچھا کہ سادات کرام کو زکوٰۃ کے پیسوں سے رقم دی جا سکتی ہے؟ ظاہر ہے اس نے اعلیٰ حضرت کے زمانے میں پوچھا مسئلہ کہ آج کل جو سادات ہیں زکوٰۃ کے ساتھ ان کی مدد کی جا سکتی ہے، تو اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب لکھا تفصیل کے ساتھ، چاہیے تھا بس اس کا جواب دے دیتے کہ نہیں دی جا سکتی، لیکن صفحہ نمبر 105 پر فرماتے ہیں، سارا جواب دے کے نا پیچھے کہ جائز نہیں، صفحہ نمبر 105 پہ فرماتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ تم نے ان کو زکوٰۃ ہی دینی ہے؟ فرمایا اس طرح کرو، اپنے خالص مال میں سے جس میں 1 روپیہ بھی حرام کا نہ ہو، خالص مال لو اور عقیدت کے ساتھ جاؤ اور سید کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کر کے آؤ، سید کی بارگاہ میں ہدیہ پیش۔ اہل بیت نبوت کا جو پیار ہے وہ ایمان ہے، وہ حسن ہے۔ یار یہاں تو لوگوں نے الجھا دیا بہت ساری چیزوں کو۔ اہل بیت نبوت اور ان ہستیوں کا جب آپ نام لیں تو آپ کے نام لینے سے محبت چھلکنی چاہیے۔ گھروں کے اندر ہمارے بچوں کے درمیان جب ہم بیٹھے ہیں تو ہمارا لب و لہجہ بتائے کہ ہم رسول اللہ کی اولاد کے غلام ہیں، ہمارا ایک خاص حسن ہو، ایک خاص پیار ہو۔ 10 محرم کو نیاز پکائیں نا، نیاز تو اس طرح کی نیاز نہ پکائیں جس طرح کی روٹین میں ہم نیاز پکاتے ہیں کہ میں نے دے دیا ہے 5000 روپیہ، مسجد میں چاول پک جائیں گے اور چاول پکا کے تو بانٹ دو۔ اپنے دوستوں کی جب دعوت کرتے ہو تو اس طرح کرتے ہو، آپ تو ڈھونڈ کے لاتے ہو کہ ہوٹل کون سا اچھا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ٹینٹ والے برتنوں میں آپ نے کھانا دے دیا ہو، دوست آئیں اور نیاز ہو امام حسین کے نام کی اور تیرے برتن بھی دھلے ہوئے نہ ہوں، تجھے پتہ ہی کوئی نہ ہو۔ میری والدہ صاحبہ کہا کرتی تھی کہ جس نے 10 محرم کو لنگر بانٹنا ہے نا، پکانا جس نے وہ تو الگ بات، جس نے بانٹنا ہے وہ بھی وضو کر کے آئے۔ وہ سادے لوگ تھے لیکن عقیدتوں سے بھرپور تھے۔ یہ بحثوں میں نہ الجھیں کہ وہ فلانا کیا کہہ رہا ہے، فلانا کدھر جا رہا ہے، وہ فلانے چونکہ ادھر جا رہے ہیں۔ ہم کسی کی ضد میں کیا اہل بیت سے پیار کریں گے یا کسی کے کہنے پر پیار کریں گے؟ اہل بیت ہمارا ایمان ہے۔ ہماری اولادیں اور ہماری اولادوں پر جتنا کرم اللہ کرتا ہے، اور اللہ نے ہمیں جو کچھ دیا ہے یہ مصطفیٰ کی اولاد کا صدقہ ہی تو دیا ہے۔ آپ کدھر نکل گئے؟ سنو، میں فتاوی رضویہ پڑھ رہا ہوں، اہل سنت کے امام کی بات کر رہا ہوں۔ سنو، حدیث پاک لکھی اعلیٰ حضرت، 2 حدیثیں لکھی ہیں، ذرا حسن دیکھنا۔ پہلی حدیث کے راوی خود مولا علی شیر خدا ہیں، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کنز المال اور ابن عساکر کے حوالے سے حدیث لائے ہیں۔ کیا خوبصورت انداز ہے۔ یہ مسئلہ بیان کرتے ہوئے نا کہ سادات کو ہدیہ دو، زکوٰۃ نہ دو، ہدیہ دو، خدمت کرو، یہ مسئلہ بیان کرتے ہوئے اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے 2 حدیثیں لائے اور فرمانے لگے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود اپنے پیارے حبیب سے سنا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا میں خود قیامت کے دن اسے صلہ عطا کروں گا۔ یہ حدیث مولا علی شیر خدا سے روایت ہے، اور جو اگلی حدیث اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے تاریخ بغداد کے حوالے سے، اس حدیث کے راوی امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان غنی راوی ہیں۔ اور ذرا جملے دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہاں اہل بیت کے لفظ نہیں، پچھلی حدیث میں اہل بیت کا لفظ تھے، یہاں اہل بیت کے لفظ نہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے جو شخص بھی عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ دنیا میں کوئی نیکی کرے، میرے دادا کی اولاد کے ساتھ، فرمایا جو بھی عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ دنیا میں کوئی نیکی کرے۔ او یار سننا، کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے، میں مثال دے کے بات سمجھانے لگا ہوں۔ بچے کسی جگہ بھی وہ تعلیم حاصل کر رہے ہوں تو باپ جاتا نہیں کنٹین پہ جا کے کہہ دیتا ہے کہ میرے بچے جو مانگے دے دینا، مہینے کے بعد بل بنے گا تو میں ادا کر دوں گا، یا جو مانگے دے دینا۔ ٹیچر سے کہتا ہے بچے کو چیزیں دے دینا، پیسے میں دے دوں گا، میرے جو بچے ہوئے۔ دیکھو حسن، دیکھو میرے رسول پاک علیہ السلام نے جو بیان کیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جس نے عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ دنیا میں کوئی نیکی کی، فرمایا اس کا صلہ مجھ پر لازم ہے، اور صلہ میں اسے تب دوں گا جب قیامت میں میری اور اس کی ملاقات ہوگی۔ جب قیامت میں میری اس سے ملاقات ہوگی تو میں خود اسے صلہ دوں گا، میں خود اسے صلہ دوں گا، میں صلہ دوں گا۔ قربان جائیں اعلیٰ حضرت بریلوی پر۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے جو حضور نے دینا ہے وہ تو دینا ہی ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ دینا ہے۔ فرمانے لگے اتنا تھوڑا ہے
کہ حضور نے فرمایا جو عبد المطلب کی اولاد سے نیکی کرے وہ قیامت میں مجھ سے ملے گا. تو یہ بہت بڑا صلہ نہیں کہ جو حضور کی اولاد سے پیار کرے وہ قیامت میں حضور سے ملے گا. جان دے دی وعدہ دیدار پر. تو وعدہ کریں دیدار کا, جان دینے کو تیار ہیں. فرمایا جو عبد المطلب کی اولاد سے نیکی کرے مجھ پر لازم ہے صلہ دینا جب وہ مجھ سے ملے گا. اور یارو کھل کے پیار کرو میرے محبوب کی اولاد سے, سیدہ پاک سے, شیر خدا سے, امہات المومنین سے, حضور کی شہزادیوں سے, نبی پاک کے حسن سے, حضور کے حسین سے. یار تو بات سمجھنا, کسی کو چنبیلی کا پھول پسند ہے, کسی کو گلاب کا پھول پسند ہے. مدینے والے رسول فرمانے لگے یہ حسن اور حسین میرے پھول ہیں, یہ میرے پھول ہیں. پھول حضور سونگا کرتے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول, زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین. بس کسی نے سادی بات کہی, پریشاندار کہہ دی. اس نے کہا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو, اور دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو. یہ چھلکے آپ کی طبیعت بتائے ان دنوں میں کہ آپ کو حضور کی اولاد سے بڑا ہی پیار ہے, آپ کو نبی پاک کے خاندان سے بڑا ہی پیار ہے. اور یاد رکھیں حضور کی اولاد سے پیار کاری ہو سکتا ہے جس کے سینے میں ابو بکر صدیق بھی رہتے ہوں. ہمیں تو حضور کی اولاد کا ادب بتایا ہی فاروق اعظم نے, یہ سبق پڑھایا ہی عثمان غنی نے. وہ بڑے نا سخت مزاج, اصولوں پر پابند آدمی تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز. خاندان کے ایک دو لوگ ایک دو دفعہ سفارش کرانے آئے کسی بات کے لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے, تو آپ نے نا عملے کے لوگوں سے کہا آج کے بعد میرے خاندان کا کوئی بندہ ہے تو اندر نہ آنے دینا, یہاں کوئی اقربا پروری نہیں چلے گی, خبردار کوئی قریب نہ آئے. لیکن ایک دن نا امام حسن کی اولاد میں سے ایک شہزادے آ گئے. جناب عمر بن عبدالعزیز کو پتہ چلا امام حسن کی اولاد ہے. جناب عمر بن عبدالعزیز نے ممبر چھوڑا, تخت چھوڑا, شہزادے کو تخت پہ بٹھایا, پھر دونوں آنکھوں میں آنسو اور دونوں ہاتھ باندھ دیے. کہنے لگے شہزادے آج کے بعد آپ نے آنا نہیں, کوئی حکم ہو تو رکھا لکھ دیں, اور اگر پھر بھی مجھ سے ملنا ہو تو مجھے حکم کر دے, عمر بن عبدالعزیز چل کے آپ کے پاس حاضر ہو جائے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور, تو ہے عین نور تیرا سب گھر. تو ذرا ہوش سے ذرا تھوڑا سا نا ہماری کیفیت بتائے کہ ہمیں حضور کی اولاد سے بڑا ہی پیار ہے. اور ایک بات اور, سید کا بس صحیح العقیدہ ہونا شرط ہے, صحیح العقیدہ ہو صاحب ایمان ہو. باقی آپ بحث نہ کریں کہ نمازیں کتنی پڑھتا ہے, عالم فاضل کتنا ہے. بزرگ فرماتے ہیں قرآن کا صفحہ اگر کبھی کیچڑ میں بھی گر جائے نا, اس پہ پیر نہیں رکھا جاتا, اسے پھر بھی دھو کے چوما ہی جاتا ہے, کیونکہ وہ صفحہ قرآن کا ہے. فرماتے ہیں تو سید پہ بحث نہ کر کے نیک کتنا ہے اور پرہیزگار کتنا ہے, کرتا کیا ہے, تو اپنے اعمال پہ غور کر اور یہ سمجھ یہ کوئی عام نہیں, یہ خون رسول ہے. اعلیٰ حضرت حضور کے بچوں کی شان بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں آب تطہیر سے جس میں پودے جمے, یعنی یہ جو سیدہ فاطمہ کے بچے پیدا ہوئے ہیں تو یہ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے, اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام.